اگلے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سعدی طاعت اور عبادت کی صفت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ باب حرص کے بعد طاعت و عبادت کی ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب تو نے حرص کی مذمت اور برائی سن لی تو اس کو چھوڑ کر طاعت و عبادت میں مشغول و مصروف ہو، اور اس میں ہرگز تکاسل اور تساہل اور سستی مت کر، اور ریا و سمع سے باغ، یعنی لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے عبادت نہ کر، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر اور نیت کو نیک اور درست رکھ۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے شعر کے کثیرہ کے اقبال باشد غلام، بود میل خاطر بطاعت مدام۔ جس شخص کا کہ اقبال بلندی غلام ہوتا ہے، اس کے دل کی خواہش ہمیشہ بندگی کی طرف ہوتی ہے۔ یعنی اگر اقبال تمہارا غلام ہے، اقبالیت بلندی، تو ہمیشہ بندگی کی خواہش تیرے دل میں رہے گی۔ نشاید سرز بندگی تافتن کہ دولت بطاعت توان تافتن۔ بندگی سے سر کو پھیرنا نہیں چاہیے، کیونکہ دولت عبادت کے سبب ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی عبادت سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دولت دارین دونی دنیا کی دولت اسی کے سبب سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ عبادت خدا سے مقبول خدا ہو جاتا ہے، اور جو مقبول خدا ہو جائے وہ خلائق کا بھی مقبول بن جاتا ہے، اور اس کو طرح طرح کے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اگلے شعر میں سعدی کہتا ہے سعادت ز طاعت میسر شود، دل از نور طاعت منور شود۔ نیک بختی عبادت سے حاصل ہو جاتی ہے، جب عبادت کرے گا تو نیک بختی تمہارے ساتھ رہے گی، اور دل از نور طاعت منور شود، دل عبادت کے نور سے روشن ہو جاتا ہے، کہ جب انسان عبادت خدا میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کو سعادت دارین دونوں دنیا کی، اس دنیا اور آخرت کی دنیا کی حاصل آسان ہو جاتی ہے، اور اس کا دل بھی روشن و تابان منور ہو جاتا ہے، جس سے برے بھلے کاموں کی تمیز آسان رہتی ہے۔ اگر بندی از تہر طاعت میان، کشائش در دولت جاویدان۔ سعدی کہتا ہے کہ اگر تو واسطے عبادت باندھے گا کمر کو ہمیشہ، اگر ہمیشہ اپنی کمر کو عبادت کے واسطے باندھے گا، یعنی تیار رہے گا، تو کیا ہوگا؟ تو تجھ پر کھل جائے گا ہمیشہ کی دولت کا راز، ہمیشہ کی دولت کا راز، دروازے تم پر کھل جائیں گے، کہ اگر تو خدا کی عبادت پر مستعد ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا، تو تجھ کو
ہمیشہ کی دولت حاصل ہو جائے گی، یعنی تو زندہ جاوید سمجھا جائے گا اور ولی و مقرب خدا ہو جائے گا۔ زطاعت نپیچد خرد مند سر، کہ بالا زطاعت نباشد ہنر۔ عبادت سے عقل مند سر نہیں پھیرتا، اس لیے کہ طاعت سے، عبادت سے بڑھ کر کوئی ہنر ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی ہنر ہے تو یہ عبادت ہی ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر یہاں تو وہ حاضر ہے تو خدا کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے۔ اگلے شعر میں سعدی ہمیں بتاتا ہے کہ ز بحر عبادت وضو تازہ دار، کہ فردا ز آتش شوی رستگار۔ عبادت کے واسطے تو ہمیشہ اپنا وضو تازہ رکھ، ہمیشہ باوضو رہ، تاکہ قیامت کے دن دوزخ سے تو نجات پانے والوں میں شمار ہو۔ سعدی فرماتا ہے نماز از سر صدق بر پائیدار، کہ حاصل کنی دولت پائیدار، کہ نماز کو از روئے صدق، سچائی کے ساتھ قائم رکھو تاکہ تو دنیا کی پائیدار دولت حاصل کرے۔ نماز کو قائم رکھو تاکہ تمہارے دل کو ہر طریقے سے آرام بھی حاصل ہو جائے۔ اس سے پہلے شعر میں لفظ عبادت کا آیا تھا، اسی کی یہاں تصریح ہے اور تخصیص کرتا ہے کہ ذکر نماز اس وجہ سے ہے کہ اکثر لوگ اس میں کاہلی کرتے ہیں۔ نماز میں کاہلی مت کرو۔ زطاعت بود روشنائی یہ جان، کہ روشن ز خورشید باشد جہان۔ کیا بات ہے! عبادت سے حاصل ہوتی ہے جان کی روشنی۔ جان کی روشنی عبادت سے ہی حاصل ہوتی ہے، جیسے سورج سے جہان روشن ہوتا ہے۔ یعنی عبادت کرنے سے روح انسانی منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ پس عبادت جان کے لیے مثل آفتاب، مثل سورج کی طرح ہے کہ جہان کو روشن کرتا ہے۔ یہ جان لو، یہ جان لو تو گویا تمہاری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پرستندہ آفرینند باش، دریوان طاعت نشینند باش۔ سعدی کہتا ہے تو ایسی عبادت کرے گویا تو اسی لیے پیدا ہوا ہے اور اس محل میں تم نے رہنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو پیدا کیا، بس تو اسی کی عبادت کرتا رہ اور غیر اللہ کی طرف ذرا بھی التفات، مہربانی مت کرنا، اور عبادت خانہ کی خلوت میں بیٹھ کر وقت گزار، اس لیے کہ عزلت گزینی اور گوشہ نشینی کے ساتھ عبادت میں جس قدر لطف اور مزہ ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہے۔ لیکن یہ خلوت نفل عبادت کے لیے بہتر و مناسب ہے، مگر عبادت مفروضہ کا مسجدوں میں باجماعت ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کے خلاف میں سخت مضرت اور نقصان ہے۔ اگر حق پرستی کنی اختیار، در عقلی میں راحت شوی شہریار۔
اگر تو حق پرستی اختیار کرے گا تو راحت کی اقلیم، راحت کی بادشاہی میں بادشاہی تیری ہی رہے گی۔ سرز جیب پرہیزگاری برار کہ جنت بود جائے پرہیزگار۔ سر کو پرہیزگاری کے گریبان سے ظاہر کرے، اس لیے کہ بہشت پرہیزگار کی جگہ ہی ہوگی۔ اگلے شعر میں سعدی کہتا ہے ز تقویٰ چراغ عمل برفروز کہ چون نیک بختاں شوی نیک روز۔ پرہیزگاری سے عمل کے چراغ کو روشن رکھ تاکہ تو بھی نیک بختوں کی طرح سعادت مند ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ تقویٰ سے ایک تو یہ فائدہ ہے کہ متقی جنتی ہوتا ہے، جیسا کہ پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس عمل سے، اس عمل کا چراغ یا جان کا چراغ مرتے دم تک نور ہوتا ہے، نوردار ہوتا ہے، ورنہ بعض گناہوں کی شامت سے یہ چراغ مرتے وقت بجھ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ متقی آدمی نیک روز یعنی سعید اور اقبال مند ہوتا ہے۔ اس باب میں ہم آخری شعر جو پڑھیں گے وہ یہ ہے کثیرہ کہ از شر باشد شعار نہ ترسد ز آصیب روز شمار۔ جس شخص کا کہ شرع سے لباس ہوگا وہ نہیں ڈرے گا قیامت کے آصیب سے۔ جو شخص شریعت کا اتباع اور پیروی کرتا ہے اور ہر حالت میں دائرہ شریعت سے قدم باہر نہیں رکھتا، اس کو قیامت کا صدمہ اور تکلیف کا کوئی بھی خوف نہیں ہوگا۔